الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے شک بعض گمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ گزشتہ درس میں ظن کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کی بہت سی اقسام ہیں، اور بری قسم وہ ہے کہ اپنے اللہ سے بدگمانی کرنا یا لوگوں سے، مسلمانوں سے بدگمانی کرنا۔ اب دیکھیں، یہ جو بدگمانی جس سے اللہ پاک ہمیں منع فرما رہے ہیں، یہ بڑی عجیب ایک خصلت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہنی سکون چھن جاتا ہے، اور سب سے بڑا اس سے بھی نقصان یہ کہ اللہ اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ بدگمان آدمی کبھی زیادہ اچھے اعمال نہیں کر سکے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں آیا تو تہجد کا وقت تھا، کوئی آدمی آیا، اس نے نفل پڑھے، تو میں نے بس اتنا دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی ریاکار آدمی لگتا ہے، اگر نیک آدمی ہوتا، اخلاص والا ہوتا تو گھر میں پڑھتا، یہاں مسجد میں کس لیے آ رہا ہے؟ تو بس یہ بدگمانی میرے دل میں آئی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ فرمانے لگے اس کے بعد پورے 40 دن میں نے پورا زور لگا لیا، اللہ نے مجھے تہجد کی توفیق عطا نہیں فرمائی، تو میں روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ 40 دن بعد جا کے تہجد کی توفیق ملی ہے۔ تو بدگمانی کا بڑا نقصان یہ ہے، اللہ نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں اور ذہنی سکون چھن جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بدگمانی کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ بدگمانی کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی رائے بری قائم کر لینا، جیسا کہ ہمارے ہاں میرا خیال ہے وہ یوں کرتا ہوگا، مینوں لگدا وہ میرے بارے چ انج انج گلاں کہندا ہونا، میرا خیال ہے وہ یوں نہ کر دے۔ دلیل کوئی نہیں ہے، دیکھا کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں برے خیالات لانے شروع کر دینا اور اس کو اپنا دشمن سمجھنا۔ اب دیکھیں، ہمارے پورے معاشرے کی لڑائیوں کی آپ جڑ نکال لیں، یہ بدگمانی نکلے گی۔ ساس بہو سے کیوں لڑتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہوگی، اور بہو ساس سے کیوں لڑتی ہے کہ جی یہ میرے خاوند کو میرے بارے میں کچھ کہتی ہوگی۔ نندوں کی بھابھی سے، بھابھی کی نندوں سے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان سے، کیوں آپس میں جھگڑتے ہیں؟ صرف بدگمانیاں ہوتی ہیں، دلیل کوئی نہیں ہوتی، پکی بات کوئی نہیں ہوتی، ایسے ہی مفروضہ قائم کر کے اس پہ جھگڑا کرنا، یہ وہ بدگمانی ہے جس سے اللہ پاک ہمیں منع کر رہے ہیں۔ اب کل اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ اب یہ دور کیسے ہوگی؟ اگر میں بدگمانیوں کا شکار ہوں تو میں کیسے اس بیماری سے اپنے آپ کو نکالوں؟ اس کے 3 علاج علماء نے بتائے ہیں، اور سچی بات ہے بڑے آسان ہیں، مشکل کوئی نہیں۔ سب سے پہلا علاج جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ ہم اس بات کی مشق کریں کہ ہر بری بات سے اچھا پہلو نکالنا ہماری عادت بن جائے۔ ضروری نہیں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یقیناً سچ ہو، ہمیں اس میں سے کوئی خیر کا پہلو بھی مل جائے گا۔ میں صبح نماز پڑھانے آتا ہوں تو یہ کوڑے کی ڈھیریاں جگہ جگہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان ڈھیریوں کے اوپر کئی آدمی کھڑے ہوتے ہیں، سائیکلوں پہ آتے ہیں، کوئی اس میں سے کاغذ نکال رہا ہوتا ہے، کوئی اس میں سے شاپنگ بیگ نکالتا ہے، کوئی پلاسٹک ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ سبزی اور پھلوں کے چھلکے وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کوڑا فالتو سمجھ کے پھینک دیا، یہ کسی کام کا نہیں، اور اس فالتو کوڑے میں سے لوگ کتنے کام کی چیزیں نکالتے ہیں، پھر بیچتے ہیں، پھر ان کو استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہر بری بات میں اچھا پہلو ضرور چھپا ہوتا ہے، صرف ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے ایک آدمی کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہوں، اور میں فتنوں کو پسند کرتا ہوں، اور میں مردار بھی کھاتا ہوں،
اور یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں۔ آپ بتائیں ایسے آدمی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہی مسئلہ بازار میں کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا وہ تو پکا کافر ہے، اندے دے کفر چے شاکی کوئی نہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے بھی میرے خیال میں تو وہ پکا مسلمان ہے۔ کہا حضرت آپ سوچیں تو صحیح، وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ، جب بارش آتی ہے اور تم چلتے پھرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا جی ادھر ادھر ہوتے ہیں، کوئی ادھر چلا جائے گا کوئی ادھر۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ، بارش کو اللہ نے رحمت کہا ہے، تو رحمت سے تو تم بھی بھاگتے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہو کہ جب بارش آتی ہے تو میں بارش سے بھاگتا ہوں، تو یہ تو کوئی بری بات نہ ہوئی۔ لوگ کہنے لگے ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ مشق ہو رہی ہے کہ بری بات سے اچھا پہلو نکالا جا سکتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے کہ میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو؟ کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ کہ اللہ قرآن میں فرما رہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، تو فتنوں سے تو تم بھی پیار کرتے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہو کہ بھئی میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں، یہ تو کوئی بری بات نہیں۔ کہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں جی وہ کہتا ہے کہ میں مردار کھاتا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم مچھلی تو کھاتے ہی ہوگے؟ کہا جی ہاں مچھلی تو شوق سے کھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد، دو مردار اللہ نے میری امت پر حلال کر دیے ہیں۔ ایک تو وہ جو پہلے زمانے میں ٹڈی اڑتی تھی، ٹڈی دل بیماری تھی فصلوں کو کھانے والی، وہ والی ٹڈی، اور مچھلی، اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، نکالے مر جائے گی اور اسی طرح کھا لے۔ کہا اس کا ذہن یہ ہوگا میں مچھلی کھاتا ہوں تو تم پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ کہا ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، مچھلی تو ہم بھی کھاتے ہیں۔ کرنا وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہودی بھی سچے ہیں عیسائی بھی سچے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، اور دونوں ہی سچے ہیں۔ تو اب دو چور ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہوں، وہ دونوں ہی سچ کہہ رہے ہیں، دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ کا اس کا مطلب یہ ہوگا وہ دونوں اس بات میں سچے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا جی ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ فرمایا ضروری نہیں ہر آدمی کی بری بات بری ہو، اس میں سے اچھے پہلو بھی نکالنے چاہیے۔ اب دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشق کی ہوئی تھی، ان کو کوئی برا نہیں لگتا تھا، کافر بن کر آتا تھا یہ اس کو مسلمان بنا کے بھیج دیتے تھے کہ بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارے بزرگ ہیں، تو پرانے زمانے میں ایک جماعت سندھ میں کام کر کے آئی، تو انہوں نے آ کے کارگزاری سنائی تو کہنے لگے جی وہاں ایک پیر ہے اس نے بڑا کام خراب کیا ہے۔ ابھی کیا کر دیا؟ کہ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھاتا ہے اور محمد الرسول اللہ نہیں پڑھنے دیتا، تو آدھا کلمہ پڑھاتا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، اس نے یہ کیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے بھئی تمہیں تو ان پیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ کہا جی شکریہ کس چیز کا؟ فرمایا دیکھو بھئی وہ پیر اگر نہ ہوتا تو لوگوں کو لا الہ الا اللہ بھی نہ آتا، وہ بھی تمہیں سکھانا پڑتا، تو آدھا کام اس نے تمہارا کر دیا، اگلا کام تم کر لیتے، تو اس نے تو تمہاری مدد ہی کی ہے، کوئی برا کام تو نہیں کیا۔ اب دیکھیں اس طرح جب آدمی کے سوچ کے انداز بدلتے ہیں پھر کہیں جا کر انسان کو سارے ہی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا، مجھے ایک صاحب نے کونی ماری، کہنے لگا جی یہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ وہ ایک نیک آدمی کوئی کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے، تو میں نے کہا بھی پھر؟ کہتا جی یہ دیکھیں شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے وہ آب زمزم پی رہا ہو، اور آب زمزم تو کھڑے ہو کے پینا جائز ہے نا، اب گلاس میں کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، تو ہم یہی سمجھ لیں وہ آب زمزم پی رہا ہوگا۔ تو کہتا جی ہاں اگر ہوئے پھر تو ٹھیک ہی کر رہا۔ تو میں نے کہا ہم یہی سمجھ لینا کہ وہ آب زمزم پی رہا، پھر ہمیں وہ برا نہیں لگے گا، ورنہ ہم اس پر انگلی اٹھائیں گے، اور یہ مناسب نہیں ہے جب تک ہمیں اس کی تحقیق نہ ہو۔ تو پہلا علاج یہ ہے کہ میں اور آپ آج سے نیت کریں، ہر بری بات کو، ہر برے بندے کو غور سے دیکھیں اور سوچیں، کہیں کوئی خیر کا پہلو نکل ہی آئے گا تو انشاءاللہ وہ ہمیں اچھا ہی لگنا شروع ہو جائے گا، ورنہ میرے دوستو پھر سارے ہی برے ہیں، پھر اچھا ہماری نگاہ میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم انتظار کریں،
مثلا کسی کے بارے میں ہمیں کوئی بدگمانی ہے تو فوراً کوئی ایکشن نہ لیں، انتظار کریں، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بات کھل جائے اور جو میرے ذہن میں تھا وہ بات غلط ثابت ہو جائے۔ انتظار کرنا یہ بھی اس کا ایک علاج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے گھر میں، تو مجھے ان کے بارے میں بدگمانی ہو گئی کہ عثمان، میں تو اس کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، یہ تو گھر میں ہی فوت ہو گیا، تو اگر یہ کوئی زیادہ نیک ہوتا تو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا، گھر میں مرا ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئی نیک نہیں تھا، مجھے ایسے ہی کہتے، بس میرا دل اس کے بارے میں کھٹا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا گھر کے اندر، پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا گھر کے اندر۔ تو میں نے سوچا، اے عمر، تو عثمان بن مظعون کے بارے میں بدگمان ہو رہا تھا کہ وہ نیک ہوتا تو اللہ کے راستے میں مرتا، اللہ کے نبی سے تو نیک کوئی نہیں تھا، ابو بکر سے تو نیک کوئی نہیں تھا، جب یہ دونوں گھر میں فوت ہوئے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ عثمان بھی نیک ہی ہوگا جو گھر میں فوت ہوا ہے، کہ وہ جو میرے دل میں خیال آیا وہ خود بخود دور ہو گیا۔ اب دیکھیں، انتظار کرنے سے بھی بعض اوقات وہ چیزیں نکل جاتی ہیں جو آدمی کے دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے مرکز میں ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب تشریف لائے، جن کا بھی میں نے قصہ بتایا تھا، تو ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملا، تو تھوڑے سے لوگ تھے تو ان کو خدمت کے لیے دودھ اور کھجوریں پیش کی کرام میں۔ اب وہ باتیں کرتے جا رہے تھے، میں ان کا کندھے جو تھا پیچھے سے دبا رہا تھا، تو ان کے دائیں ہاتھ میں دودھ کا کپ پکڑا ہوا تھا، الٹے ہاتھ سے وہ کھجور کھا رہے اور دائیں ہاتھ سے دودھ پیئے، الٹے ہاتھ سے کھجور کھائے، دائیں ہاتھ سے دودھ پیئے۔ میں نے دباتے دباتے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، میں تو ان کو بڑا نیک بندہ سمجھتا تھا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے۔ بس وہ میری دل میں بدگمانی آ گئی، اب کسی کو بتا بھی نہ سکا کہ کس کو کہوں۔ خیر میں پستا رہا اس بدگمانی میں۔ 4 سال کے بعد جب ہم نے حدیث پڑھنا شروع کی تو میں نے ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک حدیث نظر سے گزری کہ حضور علیہ السلام کے بائیں ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی تھی، دائیں ہاتھ میں ککڑی پکڑی ہوئی تھی جس کو ہم تر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کبھی کھجور کھاتے، کبھی وہ تر کھاتے، کبھی کھجور کھاتے، کبھی تر کھاتے۔ تو دونوں ہاتھوں میں اگر کھانے کی چیزیں ہوں تو دونوں ہاتھوں سے باری باری کھانا یہ جائز ہے، حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب میں نے یہ پڑھی نا حدیث تو میں نے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ان کا عمل تو بالکل سنت کے مطابق تھا، میں ہی غلط تھا، سنت سے لا علم تھا جس کی وجہ سے بدگمان ہوتا رہا۔ تو بعض اوقات انتظار کرنے کے بعد بھی آدمی کی بدگمانی دور ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی کے گھر میں رات کے وقت آیا، بوری بیچارے نے اٹھائی ہوئی تھی، چونکہ مسافر تھا، اس نے کہا بھی مجھے رات ٹھہرنے کی جگہ مل جائے گی؟ کہاں بالکل، آپ سو جائیں۔ اب جب آدمی تھکا ہوتا ہے نا تو اس کو 5 کلو کا تھیلا بھی 10 کلو کے برابر لگتا ہے، تو اس نے بوری رکھی تو اس کو بڑی وزنی لگ رہی تھی، خیر وہ سویا، تھکن بھی اتر گئی، ناشتہ واشتہ کیا، اس نے کہا جی میری بوری رکھوا دے، تو میزبان نے وہ بوری اٹھوا کے رکھوائی، تو اب یہ فریش ہو چکا تھا، جو ہی بوری رکھی تو اس کے دل میں فوراً آیا، لے بھئی رات کو تو اتنی بھاری تھی، لگتا ہے اس نے میرا سامان نکال لیا، اب بدگمان ہو گیا۔ خیر اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چلتا رہا، دوپہر ہو گئی، تو جب تھکاوٹ ہوئی نا تو تھوڑی سی بوری وزنی لگنے لگی، تو کہنے لگا نکالا تو ہے لیکن تھوڑا سا ہی نکالا ہے، زیادہ نہیں نکالا ہوگا۔ پھر چلتا رہا، پھر کل جتنا تھک گیا تو کہنے لگا نہیں یار بوری تو اتنی ہے جتنی کل تھی، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ اس نے نکال لی ہے۔ پھر اور چلا تو کل سے زیادہ تھک گیا، اب بوری کل سے زیادہ وزنی لگنے لگی۔ کہتا یار وہ تو بڑا نیک آدمی لگتا تھا، اس نے تو اپنی طرف سے ہی کوئی چیزیں ڈال دی ہیں، بوری تو کل سے بھی زیادہ بھاری ہوگی، میں ایسے ہی برا سمجھ رہا تھا۔ اب دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی بدگمانیاں زائل ہو جاتی ہیں، تو آدمی کو تھوڑا صبر بھی کرنا چاہیے۔ تیسرا طریقہ بدگمانی کو دور کرنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی میرے بارے میں بدگمان ہے تو مجھے وضاحت کر دینی چاہیے، اور اگر میں کسی سے بدگمان ہوں تو مجھے پوچھ لینا چاہیے۔ مثلا حضور علیہ السلام اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپ کی ایک زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں، انہوں نے کوئی بات کی، خیمے میں تھیں، تو خیمے سے نکل کر مسجد کے دروازے سے وہ باہر چلی گئی۔ اب بیوی تھیں، ان کے لیے تو آنا جائز تھا، بات کرنا بھی جائز تھا۔ اب اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، پردے کر کے وہ گئیں، تو 2 صحابی کہیں کھڑے ہوئے تھے دروازے پہ، حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا یہ جو ابھی گئی ہیں نا یہ میری بیوی تھی۔
تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ فرمایا نہیں، شیطان کسی کے دل میں بات ڈال سکتا ہے، میں نے اس لیے وضاحت کر دی تم میرے بارے میں بدگمان نہ ہو جانا۔ اب دیکھو انسان اگر کوئی ایسی صورت، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کو میرے بارے میں کوئی بدگمانی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کسی عالم کے بارے میں بتایا کہ جی ان کے پاس اتنا مہنگا موبائل کہاں سے آیا، ان کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے، وہ پیسے کھاتے ہوں گے، وہ یوں کرتے ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میرا گمان یہ ہے کہ واقعی وہ اتنا مہنگا موبائل لے نہیں سکتے، کسی نے ان کو ہدیہ کیا ہوگا کہ جی نہیں ہے تو تسی اپنے کو ہی ماری جاندے۔ میں نے کہا چلو پوچھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے ان سے ویسی باتوں میں پوچھ لیا۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ موبائل بڑا اچھا ہے، آپ نے کہاں سے لیا؟ کہنے لگے میرے ایک دوست کسی ملک میں رہتے ہیں، وہاں سے انہوں نے میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے، میں غریب آدمی کہاں سے اتنا مہنگا لے لوں؟ تو پھر میں نے جا کے اس کو بتایا، میں نے کہا دیکھو جو میں کہہ رہا تھا وہی ہوا۔ کہنے لگا اچھا چلو پھر میں معافی مانگ لینا جی، میں غلط سمجھتا رہا۔ اب دیکھو بدگمانی کا حل یہ ہے کہ انسان اگر کوئی بدگمان ہے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہے، تاکہ آپ کے دل میں نہ رہے۔ اور اگر میں کسی سے بدگمان ہو، وقت گزر گیا بدگمانی بھی نہیں ہٹ رہی، تو پوچھ لینے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ چادریں آئیں، سب کو ایک ایک چادر تقسیم کی، اپنے حصے میں بھی ایک ہی لے لی۔ لیکن جب جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ان کا قد لمبا تھا، تو اس ایک چادر میں ان کا سوٹ نہیں سل سکتا تھا، تو انہوں نے وہی سوٹ پہنا ہوا۔ ایک آدمی کہنے لگا ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ تم نے خود 2 چادریں لی ہیں، ہمیں ایک چادر دی ہے، تمہارا سوٹ تو ایک چادر میں سل ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ بن عمر آئے، کہنے لگے بھی بات یہ ہے جو میرے حصے کی چادر تھی وہ میں نے اپنے ابا جی کو دی ہے، تب ان کا سوٹ سلا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب دیں خطبہ، اب سنتے ہیں ہم۔ اب دیکھو اس نے بدگمانی دل میں نہیں رکھی، فوراً پوچھ لی، تو پوچھ لینے میں فائدہ ہوتا ہے، ورنہ میرے عزیزوں چلتے چلاتے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ جی ہمارا گورنر، اس میں 3 برائیاں ہیں، وہ آپ ہمیں جو ہے گورنر بدل دیں۔ کبھی کیا برائی ہے؟ کہ ایک برائی یہ ہے کہ رات کو وہ ہماری بات نہیں سنتا، دوسری یہ کہ صبح روزانہ دیر سے عدالت میں آتا ہے، تیسری یہ کہ وہ ایک دن چھٹی کرتا ہے، اس دن عدالت میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بندہ تو بڑا نیک ہے، چلو بلا لیا اور اس سے کہا بھئی یہ لوگ تیرے بارے میں بدگمان ہیں، صفائی دو۔ اب دیکھو کتنا پیارا طریقہ، انہوں نے بدگمانی کا اظہار کیا، وہ صفائی دینے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ میری راز کی باتیں تھیں لیکن اب مجھے بتانی پڑیں گی۔ اصل میں نے اپنے 24 گھنٹے کے 2 حصے کر رکھے ہیں، دن لوگوں کو دی ہوئی ہے، رات اپنے اللہ کو دی ہوئی ہے۔ تو دن میں ان کے کام کرتا ہوں، رات کو اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوں، تو میں اللہ کا حصہ ان کو نہیں دے سکتا اور ان کا حصہ میں اللہ کو نہیں دیتا، وہ انہی کے کاموں میں لگاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھئی یہ تو بڑا کمال کا آدمی ہے۔ کہا اچھا وہ کہہ رہے ہیں تم صبح روز دیر سے آتے ہو؟ کہا امیر المومنین میں نے ان سب کو ایک ایک غلام دیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، اپنے گھر میں نے کوئی غلام نہیں رکھا، میں اپنے گھر کی خود صفائی کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، اس میں مجھے دیر ہو جاتی ہے اس لیے میں دیر سے آفس میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھئی دیکھو یہ تو اچھا آدمی ہے، تم اس کو برا سمجھ رہے تھے۔ کہا جی یہ چھٹی کیوں کرتا ہے؟ فرمایا امیر المومنین میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، 2 نہیں ہے، تو پورا ہفتہ میں چلاتا ہوں تو ایک دن پھر میں اس کو دھو کر سکھا دیتا ہوں، خود گھر میں رہتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر پہن کر میں جمعے کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو چونکہ وہ کپڑے دھونے ہوتے ہیں، میرے پاس اور کوئی جوڑا میں نے رکھا نہیں ہوا، اس لیے ایک دن کپڑے دھونے کی وجہ سے چھٹی ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے نادانو اس کی قدر کرو، اتنا نیک آدمی تم اسے ایسے سمجھتے رہے۔ اب دیکھو میرے عزیز اور بھائیو، اب ہم طے کریں اگر ہمیں کسی سے بھی کوئی بدگمانی ہے، ہم سب سے پہلے تو اس کا اچھا گمان نکالنے کی کوشش کریں، نہیں تھوڑا سا انتظار کریں، نہیں تو کسی طریقے سے محبت سے پوچھ لیں، تو انشاءاللہ ہمارا دل دوسروں کے بارے میں صاف ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تو برا نہ منائیں، وہ اپنی بدگمانی دور کرنا چاہتا ہے، ہم اپنی صفائی دے دیں تاکہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں۔ یہی اللہ فرما رہے کہ ایمان والو تم ان برے گمانوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اور انشاءاللہ جب ہم نے اس کی مشق کر لی پھر سارے ہی ہمیں اچھے لگیں گے، برا کوئی بھی نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ